روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ اپنے رب کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو کچھ دیر کے لیے تو حرام تو ڈیفینیٹلی آپ کو چھوڑنا چاہیے. سبحان اللہ, یعنی اٹس اے ٹریننگ. لیکن واقعی یہ باتیں ہم سوچیں تو بہت دکھ کی باتیں ہیں کہ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے پھر تو, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں حرام نہیں کروں گا ڈیورنگ دا روزہ, لیکن اس کے بعد فوراً ایک دم جیسے کہتے ہیں نا چاکا کھل گیا, جیسے چاند رات پہ چاکے کھل جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو واقعی یہ باتیں پٹ آف کرنے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں ان چیزوں سے. اچھا, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو پریپیئر فار دا گریٹ منتھ. انشاءاللہ اس حوالے سے میں یہ بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے بھی, آڈینس کے سامنے, کہ سبحان اللہ ہمارے جو اسلاف تھے, جیسے معلیٰ ابن الفضل رحمہ اللہ, یہ ایک سلف ہیں, وہ کہتے ہیں اسلاف کے بارے میں, یعنی اسلاف سے مراد ہے دا فرسٹ 3 جنریشنز, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اس جنریشن کے بارے میں کہ دیز پیپل یوز ٹو آسک اللہ فار 6 months ٹو ریچ رمضان اینڈ 6 months دیٹ ہی ایکسیپٹس اٹ فرام دیم. یعنی لٹرلی کہ 6 month وہ گزارتے تھے اس میں تڑپ میں, اور پھر 6 month وہ ریگریٹ میں گزارتے تھے کہ رمضان گزر گیا, رمضان گزر گیا, اور پھر آگے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ قبول فرما لے, قبول فرما لے. اسی طرح جو ہے وہ اسلاف کی دعا آتی ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے, رمضان سے 6 مہینے پہلے, اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان, او اللہ allow us to reach رمضان, and for 6 months after رمضان اللہم تقبل منا رمضان, او اللہ ایکسیپٹ رمضان فرام اس. یہ ابن رجب جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں ان دعاؤں کا. تو دیکھیں یہ تو نیکسٹ لیول تڑپ ہے. ہم تو شاید 10 دن پہلے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, یا شاید 1 دن پہلے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں, یا کچھ کو تو اللہ معاف کرے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اچھا رمضان آنے والا ہے, اچھا کل روزہ ہے, اللہ معاف کرے. تو سب سے پہلے تو میرے خیال پریپریشن میں یہ اسٹیپ آتا ہے کہ ہم اس کے فضائل پڑھیں, ریوائز کریں, اور ایز اے فیملی بیٹھیں. اور فیملیز کو چاہیے کہ وہ سب کو بٹھا کے, قوام جو گھر کا سربراہ ہے مرد, اس کو چاہیے سب کو بٹھا کے رمضان کے جو فضائل ہیں وہ سب کو ریوائز کرائے. جیسے کچھ چیزیں میں سامنے رکھتا ہوں, آڈینس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا. حدیث رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے یہ مسند احمد کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ہیز کم ٹو یو اے بلیسڈ منتھ اینڈ اللہ ہیز میڈ اٹس فاسٹنگ اوبلیگیٹری اپون یو. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کہا, اس منتھ کو مبارک کہا. تو یہ اٹس سیلف یہ کتنی بڑی ایک فضیلت ہے اس کی. پھر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وین دا منتھ آف رمضان بگنز, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے, the gates of paradise are opened and the gates of hell are closed and the devils are changed. معارضین جو بہت ہی ریبیلیس ڈیولز ہیں انہیں چینج کر لیا جاتا ہے. اسی لیے اس منتھ میں خاص اسپرچول انرجی بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتھ ہے یہ. اسی طرح یہ حدیث یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم ہے, فار دا فاسٹنگ پرسن دیر آر 2 moments of joy, one at the time of breaking his fast and another when he meets his Lord. تو وی شوڈ بی ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس کہ ہم اللہ کے لیے دور رہیں کھانے پینے سے, اور اس کے بعد جب ہم روزہ کھولیں گے پھر وہ جو دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, وہ والی بھی اللہم انی لک صمت وبک آمنت, لیکن اکارڈنگ ٹو علامہ البانی یہ والی دعا ضعیف ہے. زیادہ اسٹرانگ جو دعا ہے جس کو زیادہ جو ریلائبل کہہ سکتے ہیں وہ یہ والی ہے ذہب الظمأ. تو یہ آڈینس خود بھی ریسرچ کر سکتی ہے, جسٹ ایز اے سائڈ نوٹ میں بات کر رہا ہوں. اینی وے, تو یہ جو دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, اس کی ٹرانسلیشن میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں رگیں تر ہو گئیں, پیاس بجھ گئی, اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ ریوارڈ مل جائے گا. تو اٹس اے بیوٹیفل فیلنگ جب آپ وہ پہلی سپ لیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور یو فیل دی انرجی, سبحان اللہ. تو یہ اس کے بعد دس حدیث از امیزنگ, یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever fasts the month of Ramadan with faith and hoping for reward from Allah, all his previous sins will be forgiven. Allahu Akbar. یعنی what more you need, کہ وہ منتھ آ گیا کہ تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. اللہ اکبر. اور پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the smell coming from the mouth of a fasting person is more beloved to Allah than the fragrance of musk.
اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انٹینشنلی اپنے ماؤتھ میں اسمیل لائیں. اوبیسلی اسلام تو صفائی کا حکم دیتا ہے, مسواک کرنا جائز ہے فاسٹنگ میں, بلکہ کوئی اسکالرس کے نزدیک ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے, برش اور ٹوتھ پیسٹ. اس میں خیر خود پڑھ سکتے ہیں آڈینس. پوائنٹ از کہ صفائی کا خیال رکھنا, مسواک کرنا یہ رکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انٹینشنلی آپ کے منہ سے اسمیل آئے. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ وہ جو بھوک کی وجہ سے, وہ جو پیاس کی وجہ سے ایک اسمیل, نیچرل اسمیل ایک پیدا ہوتی ہے, وہ والی اسمیل کی بات ہو رہی ہے. اور اس پہلے بھی یہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی اپنے پیارے کے پاس جائیں, اپنی امی کے پاس, اپنے والد کے پاس, اینڈ ایون اپنی بیوی کے پاس بھی آپ جاتے ہیں, بچوں کے پاس جاتے ہیں, یہ ایسی اسمیل ہے جو کہ آپ اپنے سب سے قریبی رشتے دار کے پاس بھی چلے جائیں گے نا, تو آپ کے اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہوگی وہ پٹ آف ہوں گے. اور یعنی غور کرنے والی چیز ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بندے کی, میرے بندے کی جو خوشبو ہے, یہ میرے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ, یعنی اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے بندے کے لیے. یہ اللہ کی محبت ہے اللہ کے بندے کے لیے. بیوٹیفل. اور آخری جو حدیث ہے لیلۃ القدر کے بارے میں سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, whoever stands in prayer on the night of decree with faith and seeking reward, all his past sins will be forgiven. سبحان اللہ. یعنی that one night you just have to catch. اور وہ 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی. زیادہ تر لوگ 27ویں کو سمجھتے ہیں, خیر اس کے دلائل موجود ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات کو چیز کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہی سوچنے کا حکم دیا ہے کہ تم ہر رات کو تصور یہی کرو کہ وہ لیلۃ القدر, ایون نائٹس میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اور نائٹس میں زیادہ آتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 10 راتوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا. تو میرے خیال میں پہلا اسٹیپ برو وہ ہے کہ نا ہم وہ ریوائز کریں وہ چیزیں تاکہ وی فیل ایکسائٹیڈ. میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آپ یہ پورا رجسٹر سامنے رکھا ہے, تو آئی تھنک یہ پرانی کوئی ورکنگ ہے آپ کی. اصل میں آپ نے وہ جب بات کی تھی نا کہ ہم رمضان کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں, تو دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ واز کہ میں خود اس کی پریپریشن کس طریقے سے کیا کرتا تھا. تو یہ میں نے اپنی پرانی چیزیں نکالی ہوئی ہیں جو شاید میں آج سے کوئی 6-7-8 سال پہلے جب میں شوق کے اندر آ کے شروع کرتا تھا کہ اچھا یار میں نے کیسے لے کے چلنا ہے, تو اس کا میں ایک کرکس علی بھائی سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اگر پریپیئر کرنا ہے رمضان کے لیے, اس کے لیے نا موٹی 3 چیزیں ہیں جو میں نے اپنے نزدیک ایک بائیفیکیشن بنائی ہوئی ہے. نمبر 1 جو بات ابھی آپ نے کی ہے وہ اصل چیز ہے آغاز کے اندر کہ آپ کو رمضان کا ورچو پتا ہو کہ رمضان کا ان اٹ سیلف جو فضیلت ہے وہ کیا ہے. اور آپ نے حدیثیں ذکر کی ہیں ماشاء اللہ بڑی پیاری. یہاں پہ ویسے خیر کچھ کلر کوڈنگ سے ہوئی ہوئی ہے, لیکن میرے پاس نا کوئی اس طرح میں اپنے نزدیک لکھتا تھا کہ رمضان کے اپنے ورچوز کیا ہیں, افطار کے ورچوز کیا ہیں, سحری کے ورچوز کیا ہیں. یعنی ہر چیز اگر آپ یہ جانتے ہو نا, اور اگر آپ کو کسی چیز کا وائے نہیں پتا تو اس کے لیے آپ کو موٹیویشن کبھی بھی نہیں مل سکتی. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چیز میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں تب آپ اس کے لیے اسٹرائیو بھی کریں گے. تو اگر کسی بندے کو اگر یہ پتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے اوپر, تو اس بندے کے پچھلے گناہ معاف ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے انسان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے. اور نمبر 1 تو یہ چیز ہے. نمبر 2 پریپریشن کے لیے بھائی رمضان کا نا پرپز اپنے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ رمضان سے میں نے جب ایگزٹ کرنا ہے نا تو میں نے اسے لے کے کیا نکلنا ہے. اور وہ پرپز اگر آپ بڑی ڈفرینٹ چیزیں بیان کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کرکس ایک چیز پہ جا کے ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بندے بن جاؤ. اور علی بھائی تقوی اگر آپ خلاصہ اس کا نکال لیں, تقوی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے. اللہ اصل تقوی یہ ہے. تو اگر میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ میں پچھلے رمضان سے کچھ لے کے نکلا ہوں کہ نہیں, تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی ذات کے اندر کتنی نگیٹو جو چیزیں تھیں میں نے چھوڑی ہیں. ایک بات علی بھائی میں بار بار کرتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی کرتا ہوں, ویسے بھی ذکر کرتا ہوں کہ علی بھائی مجھے اور آپ کو نا, ہم ایز اے ہیومن بینگ ہمیں نا دوسروں کی برائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ فلاں بندے کی برائیاں بتاؤ, میں اور آپ شاید ایک پوری لسٹ بنا دیں, لیکن جب بندے سے کہا جائے کہ یار اپنی برائیاں ذرا دیکھو تمہارے اندر برائیاں کیا ہے, تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ معاملہ علی بھی بڑا الٹا ہونا چاہیے. اپنی خامیاں, عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی خامیاں انٹروسپیکشن زیادہ کرتا ہو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. سو
پرپز میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینی ہے, کیا میرے اندر نگیٹو ٹریٹس ہیں. اور آخری بات علی بھائی, دیٹ از رمضان کی تیاری. وہ پری رمضان بھی ہے, پوسٹ رمضان بھی ہے. پری رمضان میں نمبر 1 چیز علی بھائی ایک انٹینشن ہونی چاہیے کہ یار اس رمضان میں نے کچھ کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, علماء مثال دیتے ہیں اس کی کہ آپ نے اگر کوئی ریس بھاگنے لگے ہیں, جس طرح ہم نے ابھی فرینزی موڈ کی بات کی تھی, اگر آپ ریس بھاگنے لگے ہیں, ریس بھاگنے سے پہلے یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے بیگز اپنے ساتھ کوئی پہنے ہوئے ہیں, بھاری بیگز, آپ اس کے ساتھ اگر بھاگیں گے تو آپ اچھا نہیں پرفارم کر پائیں گے. سو علماء کہتے ہیں رمضان سے پہلے اپنی گناہوں کی توبہ کرے انسان, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری جو رمضان کی پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہو. تو توبہ کریں, 2 رکعت وضو کریں اچھے سے, 2 رکعت نماز ادا کریں تنہائی میں, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ایکنالج کریں اپنے گناہوں کو, یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یا اللہ تو میری ان غلطیوں کو دور کر میرے سے. اینڈ نمبر 3, اس کے بعد علی بھائی رمضان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اس رمضان میں اصل چیز کیا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں, یا اللہ مجھے اس رمضان کا حقیقی جو پرپز ہے وہ کسی طریقے سے اللہ میں اچیو کر لوں. اینڈ آخری چیز علی بھائی جو میں سمجھتا ہوں جو بہت پریکٹیکل ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. اور اس کو آپ 2 چیزوں میں بائفرکیٹ کر لیں. نمبر 1, میرا ریگولر روٹین کا اسکیجول کیا ہے. اکثر لوگ نا یہ ساری اسپریچول پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی ٹائم کی پلاننگ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ٹیبل کیسا ہے. فار ایگزامپل اتنا ٹائم سحری کا ہے, اس کے بعد میں نے اذکار کرنے, قرآن پڑھنا ہے, نیپ لینا ہے, میں نے آفس جانا ہے, اسکول جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے. یعنی آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, ویک ڈیز میں کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, ویکینڈس پہ کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ نے کس سلاٹ میں قرآن پڑھنا ہے, کس سلاٹ میں آپ نے بیٹھ کے دعائیں کرنی ہے, کہاں پہ آپ نے اذکار پورے کرنے ہیں. کیونکہ آپ کی روٹین تو چلتی رہنی ہے, آپ نے جاب سے گھر تو نہیں بیٹھ جانا, آپ نے پڑھنے سے گھر تو نہیں بیٹھ جانا. سو اس سے آپ, اور ایون سلیپ مینجمنٹ علی بھائی بڑی انپورٹنٹ ہے, مینیج کیا جائے. اکثر لوگ سلیپ مینجمنٹ کے اندر خاص طور پہ آخری 10 راتوں میں فیل کر جاتے ہیں. تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں. اور ایک چیز دیٹ ہیلپس می آؤٹ از کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلے رمضان میں میرے جو فیلیئرس تھے اس کی کیا وجوہات تھیں, ریزنس کیا تھے میں فیل ہوا. جس طرح فار ایگزامپل کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آخری 10 راتوں میں نے سلیپ مینجمنٹ اچھی نہیں کی, میں فیل کر گیا. شروع میں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا نہیں, ٹائم نہیں نکالا, جس کی وجہ سے میرا جو قرآن کا ٹارگیٹ تھا وہ پورا نہیں ہو پایا. سو اپنے فیلیئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ پہلے میرے سے غلطیاں کیا کیا ہوئی ہیں. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ اگر آپ ورک کریں تو سیریس ہو کے بیٹھیں, گھنٹہ ایک تنہائی میں بیٹھیں, سکون سے کمرے میں بیٹھیں, پیپر پکڑیں, پین پکڑیں اور یہ پلاننگ کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. زبردست, ماشاء اللہ. میں بھی کچھ چیزیں سامنے رکھتا ہوں کہ ریئلسٹک گول, بیکاز بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ان ریئلسٹک گولز بھی بنا لیتے ہیں. گولز شوڈ بی اسمارٹ, SMART, اسپیسیفک, میجریبل, اٹینیبل, ریئلسٹک اور ٹائم باؤنڈ. اور میں نے بھی کئی بار یہ غلطی کی کہ میں نے بہت زیادہ گولز بنا لی اور پھر بعد میں وہ میں اچیو نہیں کر سکا, تو پھر ریگریٹ بھی ہوتا ہے بندے کو. اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی نا کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ سے, جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ اگر آپ بھاگنا شروع کر رہے اور آپ نے ایک بہت بھاری بیگ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے تو آپ تھک جاؤ گے. جیسے کسی نے میراتھن ریس میں حصہ لینا نا تو بڑی لمبی ہوتی ہے, وہ کلو میٹرز پر ہوتی ہے, تو ان کو یہ سجیشن ہوتی ہے پہلے سے بھاگنا شروع کرو. یعنی ایک دم سے میراتھن میں جاؤ گے تو تھک جاؤ گے. تو آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے اپنے زنانہ, جیسے وہ آتا ہے نا, حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی اپنا بیلٹ کس لیتے تھے, کیا وہ آتا ہے محاورتاً یہی بات ہے نا کہ اپنے ذرا ٹائٹ کر لیتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہی بات ہے کہ ہم پہلے سے دیکھیں, اگر کوئی سنتیں ادا نہیں کر رہا ہے, صرف فرائض ادا کر رہا ہے, اور کبھی کبھی انسان اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ سنتیں بالکل ہی ترک کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار بس میں فرض پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میرے خیال میں نہیں, رمضان سے پہلے 1 مہینہ پہلے, 20 دن 15 دن پہلے نا آپ سننا پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ رمضان میں آپ نے اپنا اسٹیمنا اور بڑھانا ہے. تو سلولی آپ اسٹیمنا پیدا کریں گے. اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیں. اگر ریگولر آپ قرآن ریسائٹر ہیں تو اور کر دیں اور بڑھا دیں. اسی طرح آپ ورکنگ کریں, جیسے آپ نے کہا نا کہ لکھیں کہ میری کیا بیڈ ہیبٹس ہیں جو میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کر کے منوانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ میری عادتیں چھڑوا دیں. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ دعاز لکھیں جو مسٹ آپ نے
انشاءاللہ پوری کروانی ہے. تو گولڈن اپرچونیٹی آنے والی ہے. تو دیکھیں اگر آپ یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے نہیں کریں گے تو پھر رینڈم چلے گا, بہت بہت رینڈم چلے گا سب. تو میں اگر کچھ چیزیں بتاؤں ریئلسٹکلی, دیکھیں ایک تو قرآن سمپل گول کہ کوئی ایسا حلقہ جوائن کریں یا کوئی آن لائن ایسی سیریز ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں جس سے قرآن کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن بلڈ ہو. اور الحمدللہ میں بتاتا چلوں کہ ہم بھی رمضان میں ہمیشہ جو ہے وہ ریفلیکشن فرام دا قرآن ایک سیریز ہماری آتی ہے ڈیلی, جس میں ہم ہر پارہ میں سے ریفلیکشن شیئر کرتے ہیں. اور وہ سیریز ایک ایفرٹ ہے کہ آڈینس جو ہے نا وہ بس متعارف ہو جائے قرآن سے اور ان کا انٹرسٹ بلڈ ہو جائے قرآن مجید میں, اور انشاءاللہ قرآن سے اپنا کنیکشن بلڈ کریں. تو یہ میری سجیشن ہے کہ قرآن کے ساتھ سمپل گول ہے قرآن, کہ قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ, قرآن کی تلاوت, اور کچھ ایسا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالا جائے, چاہے وہ کوئی آپ سیریز دیکھیں یا کوئی کلاس ایسی جوائن کر لیں, یا اگر کہیں دورہ قرآن چل رہا ہے تو اس کو آپ ضرور جو ہے وہ اٹینڈ کریں. الحمدللہ ایک تو یہ میں کہوں گا. دوسرا میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ سمپلی کوئی ایسی بک پکڑ لیجئے جس سے آپ پورے رمضان میں گو تھرو کریں, اور اٹ ول بی اے گریٹ ریپلیسمنٹ ہیبٹ ایز ویل, کیونکہ یو وانٹ ٹو ریپلیس یور بیڈ ہیبٹس. تو اس کے لیے آپ کو بیڈ ہیبٹس میں کیا کیا آتا ہے, اسکرولنگ آتی ہے, ٹائم ویسٹیج آتا ہے, تو اس کا بہترین متبادل جو ہے وہ بک ریڈنگ ہے. تو رمضان میں چونکہ آپ کی اسپرچول انرجی بھی اچھی ہوگی اور آپ ذرا ہائی بھی ہوں گے انشاءاللہ ان ٹرمز آف پازیٹیو سینس, تو وائی ناٹ ریڈ سیرہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان رمضان. کوئی کتاب پکڑ لیں, چلیں کوئی موٹی کتاب سے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو کوئی پتلی کتاب پکڑ لیں, وین دا مون سپلٹ جیسے وہ پتلی سی کتاب ہے. اسی طرح دا روڈ ٹو میکہ آئی تھنک یہ بھی اتنی کوئی اس کی زیادہ لینتھ نہیں ہے, بٹ الرحیق المختوم از ون آف دا بیسٹ بکس, دا سیل نیکٹر از ون آف دا بیسٹ بکس. تو میرے خیال قرآن اور سیرہ جو ہے نا یہ بڑے اسمال گولز ہیں, پن پوائنٹ گولز ہیں. تو سیرہ کی کتاب میں ضرور سجیشن دوں گا کہ پڑھیں, اور سمپلی ایک رول بنا لیجئے, ایوری نائٹ آسک یور سیلف 3 questions. نمبر 1, اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آج کی نمازیں میں نے فوکس سے پڑھی, یہ نمبر 1. نمبر 2, کیا آج میں نے قرآن سمجھ کے پڑھا, چاہے کم لیکن سمجھ کے پڑھا. نمبر 3, کیا آج کے دن میں نے جو گناہ جن سے میں بچنا چاہ رہا ہوں بچا کہ نہیں بچا. تو یہ محاسبہ اور اس کی عادت بنانا یہ بہت پروڈکٹیو چیز ہے رمضان میں. تو یہ سمپل 3 سوال ہیں جو ہم اپنے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اور آخری چیز, بیڈ ہیبٹس کو نوٹ کر کے ان کو ریپلیس کرنا. سچ ہے اسکرولنگ ایٹ سحری یا واچنگ نیٹ فلکس آل نائٹ, اور اس کے بعد سحری کرنا, اس کے بعد سو جانا, پھر اٹھنا کوئی ظہر کے وقت یا 2-3 بجے اٹھنا, اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسکرولنگ کرنا, پھر کوئی گیم کھیلنے لگ جانا, اور پھر جو ہے نا وہ افطار کا وقت ہو گیا, ٹکا کے کھانا, افطار کرنا, اس کے بعد نہ تراویح ادا کی, سست ہو جانا, کیونکہ آپ بہت زیادہ کھائیں گے تو آپ سست ہو جائیں گے, آبویس سی بات ہے, آپ کو نیند آئے گی ٹکا کے. منتھ آف فاسٹنگ کے بجائے منتھ آف فیسٹنگ بن جاتا ہے. ایسے ہی. اور اس کے بعد پھر بیٹھنا اور گیمنگ شروع کر دینا, یہ تو ڈیزاسٹرس روٹین ہے, اللہ معاف کرے. تو اس کی جگہ وائی ناٹ پونڈرنگ اوور دا قرآن آیاز, وائی ناٹ میمورائزنگ دعاز. ڈیلی کا گول بنائیں کہ میں نے یہ دعا یاد کرنی ہے, اور جیسے آپ نے بہت زبردست سے گول دیا کہ صبح شام کے اذکار, وائی ناٹ میمورائز دیم, تاکہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں. تو یہ محنت تو تھوڑی بہت کرنی ہوگی. اسی طرح ایک اور بری ہیبٹ ہے یوٹیوب بفور بیڈ, ریلز بفور بیڈ. اس سے ایمان بھی خراب ہوتا ہے, بد نظری بھی ہوتی ہے, اور سبحان اللہ اگر رمضان میں آپ یہ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ریپلیس اٹ ود 1 page تفسیر. اپنی فیوریٹ سورز کی تفسیر پڑھ لیں, وائی ناٹ سورہ کہف سلیکٹ کر لیں. اچھا سورہ ضحیٰ اگر آپ کو پسند ہے, چونکہ وہ بہت کامنلی مشہور ہے کہ ڈپریشن کا علاج ہے اس میں, تو وائی ناٹ ریڈ اٹس تفسیر. سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک, میں یہ اس لیے بھی سجیشن دے رہا ہوں کیونکہ پرسنلی میں نے سورہ ضحیٰ سورہ انشراح کی تفسیر رمضان میں پڑھی تھی, 2020 کے رمضان, کووڈ والے رمضان میں. کیونکہ اچھا ہاں بائی دا وے وہ بھی بڑا میموریبل رمضان تھا, کووڈ والا, آپ کو بھی یاد ہوگا, سارے گھر میں تھے, سبحان اللہ, ہاؤ کین وی فورگیٹ دا رمضان آف کووڈ, رمضان میں گزرا تھا. او یس. تو میں بہرحال اس کووڈ میں بڑی ڈپریشن تھی اور بڑی انسرٹنٹی تھی, یہ کیا ہو گیا, اور ڈیتھس بڑی ہو رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس رمضان میں نے سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح کی تفسیر, پراپر تفسیر پڑھی تھی, نوٹس بنائے تھے,
اور میرے پاس ابھی تک وہ نوٹس پڑے ہیں, تفسیر ابن کثیر, تفسیر سعدی, مختلف تفاسیر کھولی تھی اور بہت ڈیپتھ میں گیا تھا, جو ابھی تک دیکھیں مجھے یاد ہے اور کتنا ہیلپ کر رہی ہے. جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کے اندر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, ایک بڑی اچھی چیز ہے, صرف رمضان میں نہیں, ایون آپ کی نارمل روٹین کے اندر آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہے. آپ نے اگر رات کو بیڈ ٹائم پہ اسکرولنگ سے نجات لینی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ آپ اس بری ہیبٹ کو چھوڑ دیں, اپنا نا سائڈ لیمپ جو ہے نا اس کو ایکٹیویٹ کریں, زبردست, موبائل کو ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا کے کوئی ایک سرٹن ٹائم رکھ لیں. میں نے اپنا ٹائم رکھا ہوا ہے 9 PM. 9 PM کے بعد میرا موبائل آٹومیٹکلی ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ بیسکلی لگ جاتا ہے. سو آپ سائڈ پہ رکھیں اور اپنی ایک بک پکڑ لیں. آپ نے تفسیر کی بات کی نا, ایک ایک پیج کر لیں, آپ ریڈنگ ہیبٹ بنائیں. اس سے علی بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ آپ نے جس طرح بات کی, بری ہیبٹ آپ کی چھوٹ بھی جاتی ہے, اینڈ نمبر 2 آپ کچھ عرصے بعد نوٹ کر کے ذرا پیچھے دیکھیے گا کہ آپ کتنا کچھ اس عرصے میں کور کر چکے ہیں. میں نے اس طرح جو چھوٹی چھوٹی بکس شروع کی تھیں علی بھائی, میں نے بعد میں جب کبھی غور کیا تو میں نے دیکھا یار میں نے اتنے ٹائم کے اندر اتنی چیزیں کور کر لی ہیں. اچھا, آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا یار وہ ٹائم کتنا آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. شیطان بیسیکلی نا ہمارے ساتھ یہ پلے کرتا ہے, جس طرح آپ نے شروع میں یہ بڑی زبردست بات کی کہ آپ کو نا ان ریئلسٹک گولز دیتا ہے, اور دوسرا ایک یہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس جب بہت زیادہ ٹائم ہوگا نا تب ہی میں بیٹھوں گا, ایسے ہی وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹی سے نا فائدہ اٹھانے سے روک دیتا ہے. تو وائی ناٹ سونے سے 10 منٹ پہلے میں ذرا بک ریڈنگ کروں. آپ کو پتا ہے بک پڑھنے سے ویسے بھی نیند بڑی اچھی آ جاتی ہے, جیسے ہی آپ بک کھولتے ہیں تو آپ کو نیند شروع ہو جاتی ہے آنا. تو وہ کریں اور کچھ عرصے بعد نوٹ کیجیے گا کہ اگر آپ نے کوئی حدیث کی بک شروع کی ہے یا قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کی ہے, کچھ عرصے بعد آپ کو بڑا حصہ بیسیکلی آپ اس کو گو تھرو کر چکے ہوں گے. بہترین, دس از ویری گڈ. اچھا ایک اور ٹپ بڑی پروڈکٹیو ہے, جیسے الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے. جیسے ماشاءاللہ ہمارا تراویح پروگرام ہوتا ہے تو اس میں آپ بھی ہوتے ہیں, باقی بھی ہمارے اسپیکرز ہوتے ہیں, تو ہم نے ریفلیکشنز فرام دا قرآن شیئر کرنی ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے سوالات نکال کے ہمیں بھیجتے ہیں ہمیشہ ہر سال. تو آپ کی بھی ورکنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ پورا پارا پڑھتے ہیں تو سوال نکالتے ہوں گے, obvious سی بات ہے, پھر ہمیں پڑھنا پڑتا ہے ان سوالوں کو لے کے. تو مجھے یاد ہے کہ اس سے بڑا فائدہ مجھے 2-3 سال سے ہو رہا ہے کہ مطلب جو مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو جا کے بتانا ہے, تو میں آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وائی ناٹ ٹیک سم رسپانسبلٹی. میں یہ نہیں کہتا کہ آڈینس کو پڑھانے لگ جائیں, وائی ناٹ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ٹپس اینڈ بٹس شیئر کریں, گھر میں بیٹھ کے کوئی ایک ذمہ داری لے لیں کہ اچھا چلیں میں کچھ پڑھ کے ان کو بتاؤں گا, یا کسی واٹس ایپ گروپ پہ, فیملی کا گروپ ہے, یا اپنے پیج پہ سوشل میڈیا پہ, ایز لانگ ایز بس آپ پوسٹنگ کرتے ہیں اور ایگزٹ کر جاتے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں اسکرولنگ کرنے لگ جائیں. تو آئی تھنک کہ وائی ناٹ ٹیک سم رسپانسبلٹی جس سے آپ کو پڑھنا پڑھے. تو یہ بھی بہت زبردست جو ہے نا وہ ٹپ ہے. اور ایک اور ٹپ دعا کے حوالے سے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی شروع میں کہ رمضان از اے منتھ آف قرآن اینڈ دعا. تو وائی ناٹ پرے فار ادرز ایز ویل, بجائے کہ گوسپ کرنے کے, کیونکہ پوسٹ افطار گوسپس بہت ہوتی ہیں, اسپیشلی جب فیملی کے آپس میں ڈنرس ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلیں, جب فیملی مکس اپ ہوتی ہے تو کچھ باتیں تو ہوتی ہیں, کچھ آپس میں لائٹ ٹاک تو ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیملیز جب اکٹھی ہوں, مرد حضرات عورتیں, انہیں چاہیے اکٹھے تراویح میں جائیں, اور انہیں چاہیے کہ تراویح کے بعد بیٹھ کر پھر کوئی اپنی محفل کریں اور ڈسکس کریں کہ آج قرآن میں کیا پڑھا گیا. سم ون شوڈ ٹیک دس انیشیٹو, بجائے کہ گوسپنگ اور پالیٹکس کی باتیں, ایٹماسفیئر ویسا جنریٹ کیا جائے فیملی کے. جی, کیونکہ زیادہ تر سیاست کی باتیں اور وہی ہوپ لیس باتیں, ملک میں یہ چل رہا ہے, ملک میں وہ چل رہا ہے. بھائی رمضان آیا ہوا ہے, آپ جو ہے وہ رمضان کا فائدہ کریں, دعا کریں. سبحان اللہ. تو یہ بھی میں ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں آڈینس کو کہ اس منتھ میں دوسروں کے لیے بھی دعا کریں, اسپیشلی تہجد میں, اور جو ہے نا قرآن کی کوشش کریں کچھ سورہز بھی یاد کریں. اب یہ آئی نو شاید لمبی لسٹ ہوگی ہے, لیکن انشاءاللہ دس کین بی مینیج, دس کین بی ڈن. اور یہ اسمارٹ گولز ہیں جو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ بتائے ہیں نا, تو میری طرف سے کچھ یہ جو ہے نا وہ ٹپس ہیں. علی بھائی ایک نصیحت جو کہ رمضان سے متعلق بھی اسپیسیفکلی اور جنرلی بھی میرے خیال سے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو وقت ہے ہماری زندگی کا ہمیں ملا ہوا ہے, یہ ایک غنیمت ہے. اور انسان کی ایک نیچر اس طرح کی ہے کہ اکثر جب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے. میں اگر اپنے سرکل کے اندر دیکھوں علی بھائی, میں نے اپنے سرکل کے اندر بڑی ڈیتھس دیکھی ہیں اس سال, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کی دیکھیں جو کہ عمر میں بڑے تھے, بڑی جوانوں کی بھی ڈیتھس دیکھی ہیں اس عرصے میں. تو
یہ ایک چیز آپ کو انسان کو ہانٹ ضرور کرنی چاہیے. اور ہمیں ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو رمضان جس کے متعلق ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے نصیب میں ہے بھی کہ نہیں نصیب ہے. سبحان اللہ. تو انسان نا وقت کو بڑا غنیمت جانے کہ جو خبریں میں سنتا رہتا ہوں کل کو میں بھی ایک خبر بن سکتا ہوں. اور یہ مطلب اسی طرح کی دن ہیں جو کہ ہماری زندگی میں آنے اور چلے جانے ہیں. اور وہ حدیث جو آپ نے شروع میں جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو, یعنی اس بندے کے لیے اٹر لاس ہے جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور اس میں آنے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. وہ جو آپ نے حدیث ایک شروع میں بھی شیئر کی تھی نا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا, ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے چاہنے والے خیر کی طرف بھاگ, یعنی اپرچونٹی تمہارے لیے کھل گئی ہے, بھاگو. اور ایک ندا لگائی جاتی ہے یا باغی الشر, اے شر کے چاہنے والے اقصر, اب تو باز آ جا. اللہ. سو یہ پکار اگر ہم صرف یاد رکھ لینا کہ یا باغی الخیر, خیر کے چاہنے والے اقبل, بھاگ دوڑ اس خیر کی طرف, یا باغی الشر اقصر, اے شر کے چاہنے والے اب تو باز آ جا. میرے خیال سے یہ ایک نصیحت ہمارے لیے کافی ہے, اور یہ سمجھ کے ہم ٹائم گزاریں کہ کیا پتہ یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں کرتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان ایفرٹس کو قبول کر لے, اور یہ رمضان ہمارے لیے وہ رمضان ہو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ کے بندے بننے والے ہوں. بیوٹیفل نصیحت, اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. میں بھی لاسٹلی بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز میک این انٹینشن, لیٹس کمپنسیٹ فار واٹ ایور ہیز ہیپنڈ پریویس رمضان میں, کوتاہیاں, غلطیاں. لیٹس ٹیک دا بیسٹ آؤٹ آف دس کمنگ رمضان. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنی عبادت کرنا نصیب کرے, قرآن پڑھنا, تراویح پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیٹس میک اے اسٹرانگ انٹینشن کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. انشاءاللہ اس رمضان میں کمپنسیٹ کروں گا, میں کمپنسیٹ کروں گی انشاءاللہ, اینڈ آئی ول میک دس رمضان دا بیسٹ رمضان آف مائی لائف یٹ انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز, اور جس نیت سے آپ انٹر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. اور سیکنڈلی وہی جو آپ نے بڑی اسکیری ایک بات کی تھی, بڑی تھاٹ پرووکنگ, کہ اگر آپ رمضان میں نماز پڑھ سکتے ہیں, رمضان میں ڈیورنگ روزہ حرام چھوڑ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب کہ آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے اللہ کو اوبے بھی کرنے کی, اپنی خواہشات پہ قابو پانے کی. تو ظلم مت کیجیے گا پلیز. افطاری کے بعد جسے کہتے ہیں نا چاکا نہ کھول لینا اپنا. پلیز اسٹے کنسسٹنٹ انشاءاللہ تعالیٰ, اور بیسٹ طریقے سے رمضان کو گزاریں. اینڈ لیٹس کمپنسیٹ ود دس رمضان, اینڈ لیٹس میک دس دا بیسٹ رمضان. اور جو آپ نے نصیحتیں کی انشاءاللہ اس پہ غور کرے آڈینس. جزاک اللہ خیر برو, بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم.